گھروں میں مت رکھو، جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج امت کے گھر گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، مجسمے لگے ہیں، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، پینا فلیکس کے 6-6 فٹ کے لمبے لمبے وہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ آج ان کا بیان ہوگا، آج ان کی تقریر ہوگی، آج یہ نعت شریف پڑھیں گے۔ اور ایک طرف تو کہتے ہیں ڈیجیٹل ہو اور سیو نہ کریں، پرنٹ آؤٹ نہ ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور دوسری طرف وہی آدمی اعلان کرنے والا اپنا پینا فلیکس کا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ یہ کیوں تضاد کیوں ہے بھائی؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ سیو نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ پرنٹ آؤٹ اور اخبار میں جو تصویریں آ رہی ہیں یہ سیو نہیں ہے کیا؟ اور ہمارے اولادوں کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل ہے یا ڈیجیٹل کا باپ ہے، آہستہ آہستہ وہ گناہوں میں بیچارے مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر فلمیں دیکھتے ہیں، پھر ڈرامے دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ہے ڈیجیٹل ہے۔ پورے دنیا میں ایک مفتی، ایک عالم نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ایسا ہوگا آئندہ چل کر جو کہے کہ نامحرم عورت کی ڈیجیٹل کی تصویر دیکھ سکتے ہو، عورتیں مردوں کی تصویر دیکھ سکتی ہیں، ایک بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ہم جھوٹ بول کر دوسرے بزرگوں کے نام بدنام کر کے کوئی بدنام نہیں ہوتے، وہ ہماری پکڑ ہوگی جھوٹ بولنے پر۔ کو مجھے ایک بتا دو جس نے کہا ہو کہ نامحرم کی ڈیجیٹل کی تصویر کوئی دیکھ سکتا ہے، بھابھی کی، سالی کی، فلموں کی، ڈراموں کی، کوئی ایک بتا دو جو کہے کہ عورتیں مرد کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جب اپنے شیخ کا فوٹو نکالیں گے اور شیخ کچھ بھی نہیں بولے گا، گھر جا کر جب وہ بیان سنائیں گے اپنے گھر کی عورتوں کو، تو ہماری گھر کی عورتیں آنکھوں کا زنا نہیں کریں گی؟ کیا بیان کرنے والے کے لیے ایگزمپشن لگے ہوئے کہ بیان والے کی مرضی جو کرے؟ بیان والے کو دیکھنا نامحرم کے لیے حرام نہیں ہے؟ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، چاہے وہ بیان کرنے والا مشہور ہو چاہے نہیں مشہور ہو۔ لیکن کیا ہے، ہم اپنی چلاتے ہیں، یہ واہ واہ سے کچھ نہیں ہوتا، آ سے ہوگا کچھ۔ واہ واہ سے کیا ہوتا ہے؟ کیا جناب لوگوں نے واہ واہ کر دی تو بڑا سمجھ لیا کہ ہم نے بیان کر لیا، اور جو تصویریں بنائی اور انہوں نے گھر جا کر دکھائیں، دکھانے والے کو بھی گناہ ملے گا، دیکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور گونگوں کی طرح چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہوں۔ ابھی ماریشس میں گیا تھا تو میں نے مولانا سے کہا مولانا اعلان کر دیں، جس طرح ہمارا مزاج ہے اعلان کا۔ کہا ارے شیخ فکر مت کرو۔ میں نے کہا کیوں بھائی، اتنا بڑا مجموعہ ہے؟ کہ میں تمہیں کہتا ہوں نا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہ دارالعلوم دیوبند زندہ باد، کہ یہاں تمہیں ایک بھی تصویر کھینچنے والا نہیں ملے گا، سب اتباع کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی فتوے کی۔ ہم نے پہلے ہی فتویٰ منگا لیا تھا بہت عرصہ پہلے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بیان شروع ہوا، سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کڑک، ارے میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے، کہا ایک آدھ تو ایسا ہو ہی جاتا ہے بھائی۔ میں نے کہا اس لیے بھائی اعلان سامنے بالکل بیٹھا ہوا، اور کہہ بھی اعلان، میں نے تو خود تو اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن وہ کیونکہ ان کی زبان تھی وہ، میں نے کہا آپ اپنی زبان میں بولتے، بالکل سامنے بیٹھا ہوا، اور ایسے فلش مار دیا کھڑک۔ اچھا کرتا ہے بھائی، الحمدللہ ڈیلیٹ کیا، معافی مانگی۔ آج ہم امت کو کیا ہو گیا ہے کہ تصویریں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا شان تھی۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناشتے کی دعوت دی۔ آپ ناشتے کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں تصویر تھی۔ فرمایا کہ عمر ایسے گھر میں ناشتہ نہیں کرے گا جس میں نافرمانی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اور ہم ایسے ناشتے سے باز آتے ہیں۔ میرے پیارے محبوب مرشد کو، اب میں نام نہیں لوں گا، آزاد کشمیر جب حضرت تشریف لے گئے تو اس وقت کا پریزیڈنٹ جو تھا وہ نیک تھا، اس نیک تھا بس روزہ نماز، ہمیں تو سب کو نیک بولنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت والا کو دعوت دی کھانے کی، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آئیں گے، داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے۔ حضرت کو شک ہوا، جو وہاں ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو کام کرتے تھے اس میں ایک دو حضرت کے مرید تھے، تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی جہاں یہ مجھے کھانا کھلائیں گے وہاں تصویر ہوگی؟ اس نے کہا حضرت نہیں، تصویر نہیں ہوگی، تصویریں ہوں گی۔ حضرت فرمایا مجھے نہیں جانا وہاں، پریزیڈنٹ کے کھانے کو کوئی چھوڑتا ہے؟ حضرت منع فرما دیا۔ وہ تلاش میں لگ گئے کیوں منع کیا، آخر راز کھل گیا کہ تصویر کی وجہ سے منع کیا۔ اپنے سگے بھائی کو بلایا، اب پریزیڈنٹ کا کھانا بھی کتنے قسم کا ہوگا، 2-3 اور کھانے بنوائے، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب نے کہا جاؤ ایک اللہ والا آیا ہے، میری طرف سے ان کے رہائش پر کھانا پہنچا دو۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کرو، وہاں سے کوثر سے منگا لی جائے گی۔ حجن صاحبہ ہیں اور جناب عرفات کے میدان میں فوٹو کھنچوا رہی ہیں، خاندان کے نام محرم دیکھ رہے ہیں، جب جا رہے ہیں فوٹو، آ رہے ہیں مووی، جا رہے ہیں مووی، اور جو رشتہ دار باہر ملکوں میں جا رہے ہیں ان کو اپنی ماں بہن بہو بیٹی کی تصویریں دے رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرو، اور جو جنہوں نے فوٹو کھنچوائے ان کو بھی گناہ ملتا ہے۔ حجن صاحبہ ہیں، کیا حج ہوا؟ حج کا نور کہاں گیا؟ یہ فرمایا کہ یہ محبت ہے، اس کا نام عشق ہے۔
آج ہم امت کو دیکھتے ہیں دل کڑتا ہے، وظیفے خوب پڑھ رہے ہیں، حج خوب کر رہے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ ایک مرنے والے پر سورہ یاسین کے کئی ختم ہوئے مگر اس کی روح نہیں نکلی۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے خود مجھ سے فرمایا کہ وہ لوگ مجھے لے گئے تھے کہ 3 دن ہو گئے مگر روح نہیں نکل رہی، حالانکہ 1000 دفعہ یاسین شریف پڑھی جا چکی ہے اور اٹک گئی روح، تکلیف میں، اذیت میں روح نہیں نکل رہی، 1000 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دیکھا کہ وہاں لیاقت علی خان کی تصویر لگی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ تصویر رکھتے ہوئے سورہ یاسین شریف کا عمل کر رہے ہو، نافرمانی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نحوست سے رحمت کے فرشتے گھر میں کیسے آئیں گے؟ لہٰذا ابھی تصویر نکالو۔ چنانچہ جیسے ہی تصویر ہٹائی گئی فوراً روح نکل گئی۔ تو عشق رسول نام ہے اتباع رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ ارے سنت پر جان دے دو، چاہے دنیا کچھ ہی کہتی رہے اور آپ کا کتنا بھی مذاق اڑائے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ سنت پر جان دے کر انعام لو خدا سے، جو ہیں مرنے والے ان پر کبھی نہ جان دینا، جان جس نے دی اس پر جان دینا۔ تو اور پھر یہ اتباع کیسے ہوگی؟ کونوا مع صادقین، جو سچے لوگ ہیں اتباع والے ان کے ساتھ رہو۔ شیخ العرب والعجم